علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد قال حسین علیہ السلام فی الوصیہ خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ اس مولا حسین کے قول کے ذیل میں کچھ لمحات آپ کی زحمات کو اور آپ کی سماعات کو مبذول کرنے سے پہلے میرا دل کہتا ہے کہ ان نوجوانوں بوائز اینڈ گرلز جو اس یوم حسین میں مصروف کار ہیں اور اتنا عظیم الشان اور واقعاً دل کو لبھانے والا ایک پروگرام انہوں نے ارینج کیا ہے، ان کو میں سلام پیش کروں اور ان کے لیے دعائیں اور ان کے لیے نیک تمنائیں عرض کروں کہ اس ماحول میں اور اس ایج کے جو اسپین آف لائف ہے اس میں انہوں نے اس طرف کی توجہ نہ صرف اپنی مبذول کی ہے اور ہمیں بھی متوجہ کیا ہے۔ واقعاً وہ ایک سلام کے اور ٹریبیوٹ کے مالک ہیں اور لائق ہیں۔ خدا ان کو اس کار خیر اور جو ان کی سعی جمیلہ ہے ان کو قبول کرے، اور جو بھی اس میں دوستان اس میں ساتھ دے رہے ہیں یا دیا ہے، ان سب کو میں اپنی دعاؤں کے قابل سمجھتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں کہ واقعاً انہوں نے ایک عظیم کام کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں مولا حسین سے وابستہ کر دیا ہے آج۔ اور یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ یوم حسین، تو آپ بار بار اس لفظ کو تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے یوم حسین۔ یہ آج تو 7 اگست ہے، آج 2024 ہے اور سفر کی یکم ہے، وہ تو کوئی ہجری اور عیسوی سن و سال کوئی الگ دن بتا رہا ہے، اور یہ جو نوجوان ہے یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ جو دن ہے یہ حسین کا دن ہے۔ یہ کیسے نوجوان ہیں کہ ہمیں اس طرف کی توجہ دلاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جو دن ہیں ہمارے، یہ ہمارے دن نہیں ہیں، یہ ہجری سن و سال کے دن نہیں ہیں، یہ عیسوی سن و سال کے دن نہیں ہیں، یہ آج سے 1400 سال پہلے، تقریباً 1400 سال پہلے ہمارے ایک امام نے ایک شعار بلند کیا تھا، اس میں انہوں نے فرمایا تھا، اور یہ جو نوجوانوں نے کارڈ چھاپا تھا نا اس یوم حسین کا، اس میں وہ اوپر یہ لکھا ہوا ہے کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا۔ آپ نے شاید دیکھا ہو، آپ نے توجہ نہ کی وہاں پہ، تو وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کل یوم عاشورا، ہر دن عاشورہ کا دن ہے، ہر دن امام حسین کا دن ہے۔ یہ کب ہوا، کیسے ہوا؟ یہ ایک جد و جہد سے ہوا، یہ ایک قربانی سے ہوا، یہ ایک توجہ سے ہوا، یہ ایک جان فشانی سے ہوا، اور اپنی جان کی، اپنے کنبے کی پرواہ کیے بغیر کس کا خیال رکھا؟ اسلام کا خیال رکھا، اللہ کا خیال رکھا، اللہ کے پیغام کا خیال رکھا، اس طرف توجہ کی۔ اور آج جو اسلام ہم اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ آج میں دیکھ رہا تھا ایک جرنل ہے، ریسرچ جرنل ہے آسٹریلیا کا، میرا خیال ہے اس کا نام ہے اسلامک جرنل آف آسٹریلیا،
اور اس میں یہ 2020 میں ریسرچ پیپر ہے، اس میں بھی یہ ہے، اور ایک اور انڈونیشیا کا ریسرچ پیپر ہے۔ میں آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ میرے سامنے، کیونکہ یا تو زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں یا میرے جو کلیگ یونیورسٹی کے کارمندان ہیں جو وہاں پہ مصروف کار ہیں یا اساتذہ ہیں یا ڈاکٹر حضرات ہیں، ان سے میں خطاب کر رہا ہوں، اس لیے میں یہ آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ ریسرچ ہے آج کل کی۔ یہ دونوں ریفرنسز میں نے دیے ہیں، اور جیسے میں نے ریسرچ کی، آپ بھی گوگل کریں گے، گوگل اسکالر میں نے کیا تو وہاں پہ ٹاپ میں 20 ایسے ریفرنسز آئے جس میں لکھا ہوا تھا کہ اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ۔ اسلام سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والا مذہب ہے آج کل دنیا میں۔ یہ 2020 کی ریسرچ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور 2024 کی ریسرچ ایک انڈونیشین جرنل ہے اور ایک آسٹریلین جرنل ہے، اور بھی بہت سارے، یہ میں نے 2 ایز اے سیمپل آپ کے لیے عرض کر دیے ہیں۔ اچھا، دنیا یہ کہتی ہے کہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے اسلام، میرا اسلام، میں مسلمان ہوں، میرا اسلام ہے کہ لوگ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اس میں پھل پتیاں نکل آتی ہیں کیا؟ کوئی بڑا درخت بننے والا ہے کیا اس سے اسلام؟ کیا ہو رہا ہے؟ فاسٹسٹ یعنی آپ نے ایک پودا لگایا اور کل آپ دیکھیں گے کہ اس میں کھجوریں لگی ہیں، اس میں پھل فروٹ لگے ہیں، یہ ایسا کوئی ہے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فاسٹسٹ گروئنگ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جوک در جوک اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ تو کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ آپ کی وجہ سے کر رہے ہیں، آپ جو مسلمان ہیں آپ کی وجہ سے کر رہے ہیں، جو اسلام سے وفادار مسلمان ہیں ان کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ دشمن تو اسلام کو بدنام کرنے کے در پہ ہے نا، مختلف آرگنائزیشن، دہشت گرد آرگنائزیشن بناتا ہے، یہ دشمن بناتا ہے۔ یہ اسلام و مسلمین کا کام نہیں ہے کہ وہ ایسی دہشت گرد تنظیمیں بنائیں، نام بے شک کیسا بھی ہو، لیکن یہ اسلام کا کام نہیں ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ دشمنوں کا کام ہے۔ ذرا غور سے اس طرف دیکھیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے، جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے، اور سب سے اولین ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو اسلام کو قبول کر رہے ہیں اسلام کی وجہ سے اور آپ کی وجہ سے، آپ جو اس کے پیروکار ہیں آپ کی وجہ سے، تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں نا، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آج کا یوم حسین ہے، آج ہے یوم حسین، بس یوم حسین ہو گیا، 3 گھنٹے کا ایک پروگرام تھا، بہت بڑا بینر لگا اور ایک علم اور جھنڈے اور بینر اور ریکارڈنگ، بہت سارے اسپیکرز، یہ سب آئے اور یوم حسین ہو گیا۔ لیکن ہم سوچیں گے کہ یہ آج ہے یوم حسین، تو کل کیا تھا؟ کل کیا تھا؟ کل بھی یوم حسین تھا، تو آنے والا جو کل ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی یوم حسین۔ میرے لیے تو ایک ماڈل ہے نا حسین، میرے لیے تو ایک نمونہ عمل ہے مولا حسین، اس لیے میرے لیے آج بھی یوم حسین ہے، کل بھی یوم حسین تھا، اور آنے والے جو دن ہیں اس میں بھی میں سوچوں گا کہ ہر دن میرے لیے حسین کا دن ہے۔ اور جب حسین کے دن میں بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں نا یوم حسین کے دن میں، تو آپ کی توجہ کہاں ہے؟ آپ کی حسین کی طرف توجہ ہے، کربلا کی طرف توجہ ہے، سکینہ کی طرف توجہ ہے، زینب کی طرف توجہ ہے،
اکبر کی ہے نا توجہ، تو اب کل آپ کی توجہ، میری توجہ کہاں ہوگی؟ شام کو یوم حسین کے اس فنکشن کے اور اس جلسہ کے بعد وہ کہاں ہوگی؟ اس طرف ہوگی۔ اس لیے کہ جب فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، اس کا مطلب ہے اس میں اٹریکشن ہے، اس میں لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے ایک طاقت ہے، ایک توانائی ہے آگے بڑھنے کے لیے، پازیٹو بڑھنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک فطری تقاضا ہے، انسان میں یہ ایک فطری چاہت ہوتی ہے کہ آگے بڑھتا ہے، بڑھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ وہ ایک لیونگ بینگ ہے اس وجہ سے، اور لیونگ بینگ کی ایک خاصیت ہے کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اگر وہ ایک پتھر بھی ہے نا، میں اپلائیڈ مائکرو بایولوجی کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں، اور میری جو پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک ہے وہ لیونگ سائنسز میں ہے، تو میں اس میں جانتا ہوں، آپ کو بھی پتا ہوگا کہ یہ جو لیونگ چیزیں ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں صرف اس میں انسان اور جاندار اور یہ جو بوٹینیکل چیزیں ہیں، یہ نہیں، ہمیں پتا ہے کہ یہ جو پتھر ہیں ان میں بھی جان ہے۔ اور یہ مجھے پڑھ کے بڑی اس وقت حیرت ہوئی تھی کہ جب یہ جو لاوا پھٹتا ہے اور پہاڑوں پہ آگ آپ دیکھتے ہیں، آپ کو بھی حیرت ہوگی یہ سن کے، لیکن آپ لیونگ سائنسز کے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ہیں، آپ کو حیرت نہیں ہوگی، لوگوں کو حیرت ہوگی کہ ان کے اندر بھی، یہ جو لاوا کے اندر بھی پھیلاؤ ہے، وہ بھی کچھ لیونگ آرگنزم ہیں جو 1000 ڈگری سیلسیس پہ بھی زندہ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق نہیں ہے؟ تو ہم تو آگے بڑھنا ہماری فطرت میں ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں انسان بھی اسی طرح ہیں، 3 قسم کے انسان ہیں۔ دیکھیں آپ، یا تو ظالم ہیں، یا تو مظلوم ہیں، یا پھر تیسرے کیا ہیں؟ تیسرے وہ ہیں، یہ دو تو اس پہ تو ایکسپلینیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں کہوں ظالم کون ہے، آپ کہیں گے ہمیں پتہ ہے۔ مظلوم کون ہے؟ جس پہ ظلم ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ لیکن یہ تیسری جو جنس ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تیسری جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ وہ تیسری جو ہم اسے کہتے ہیں، یہ بندے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ ظالم ہے، مظلوم ہے، کیا ہے، ہمیں اس سے کیا ہے، یہ ایسے بولتے ہیں، ہمیں اس سے کیا ہے یار، جو ہو رہا، ہم تو MBBS کرنے آئے ہیں، ہم تو ڈاکٹر ہیں، ہم تو انجینئر ہیں، ہم تو لائر ہیں، ہم تو فلاں پروفیشن میں، ہم اپنے کام سے کام ہے، اور ہمارا کیا جائے، کیا 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 حسین، کیا یزید ہے نا؟ آپ کہیں گے نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے لوگ جنہیں آپ کہیں گے کہ یہ ہیں نیوٹرل، جو کہیں پہ بھی اثر نہیں کرتے ہیں، آگے نہیں بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے مثال دی، بھائی پتھر بھی ایسا نہیں ہے جس کو آگے بڑھنا نہیں ہے، وہ پتھر بھی آگے بڑھتا ہے، اور جو پتھر ترقی میں کام آتا ہے اس کا نام آتا ہے، اور جو پتھر کہیں کام کا نہیں ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اس کو، کہیں زیب و زینت کے مالک وہ نہیں ہے۔ تو ہم کہاں جائیں گے؟ کیا ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ ہم ظالم کے ساتھ جائیں گے؟ ہماری عقل قبول نہیں کرتی ہے، ہم ظالم کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ مظلوم، ہاں نیوٹرلز میں دونوں ہیں، مظلوم بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں۔ وہ کیسے؟ دونوں خاموش ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو آپ نے سنا ہے نا، کھل کے اب تو آ گئے ہیں لوگ کہ یزید کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے اسکالر ہیں جی، ان کو بہت قرآن کی آیتیں یاد ہیں، وہ ہے چینل پہ چھائے ہوئے ہیں۔
لیکن یزید کے معاملے میں سوال ہوا تو کہتے ہیں کہ وہ بھی مجھے کیا پتا کہ خدا نے اس کو چھوڑ دیا. اور ایک دفعہ یہ تک بھی کہا کہ وہ رحمت اللہ علیہ ہے میرے نظر، کیونکہ مجھے پتا نہیں کہ وہ کیا ہے. تو یہ ایسے نیوٹرل ہیں کہ جو ظالم کے ساتھ ہے یہ بھی نیوٹرل ہے، ابھی کچھ کرنے والے نہیں ہیں، نہ یزید کو سپورٹ کرتے ہیں نہ یزید سے دور ہیں، لیکن دور بیٹھ کے اور کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتا نہیں. یہ نیوٹرل ہے. ایک اور نیوٹرل ہے جو مظلوم ہیں تو مظلوم، لیکن وہ جو کربلا میں مظلوم ہے، وہ جو غزہ میں مظلوم ہے، وہ جو پارا چنار میں مظلوم ہے، اس کی اس کو پرواہ نہیں ہے. یہ خود کہتا ہے کہ اچھا نہیں ہے کہ یہ غزہ میں ہو رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نیوٹرل ہے نا، یہ دونوں طرف ہیں، یہ مظلوم اور ظالم یہ بریکٹ کے اندر ہیں، یہ چھپے ہوئے ہیں، ان کا کوئی کام نظر نہیں آتا، یہ خاموش ہے. اب یہ جو ظالم کا ساتھ دیتے ہیں کھل کے، وہ ایسے لوگ ہیں میں نے بتایا. کچھ مظلوم ہیں جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے، یہ دو قسم کے لوگ، اور تیسرے یہ ہیں جو نیوٹرل ہیں. اب ہمیں آگے بڑھنے کے لیے لوگ روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، اور دنیا کا جو سسٹم ہے وہ ہمیں روکتا ہے. کبھی لالچ دے کے روکتا ہے، کبھی خوف دلا کر روکتا ہے. آپ دیکھیں، یہ تاریخ پڑھ کے دیکھیں. اب عبید اللہ ابن زیاد کی کیا کرتا ہے، وہاں پہ لوگوں کو لالچ دیتا ہے، لوگوں کو خوف دلاتا ہے کہ آپ کا قبیلہ چھن جائے گا، آپ کا یہ جو جاہ و جلال ہے، یہ مقام ہے، یہ چھن جائے گا. یہ خوف دلاتا ہے یا لالچ دیتا ہے کہ کیا چاہیے آپ کو. عمر سعد کہتا مجھے رے کی جاگیر چاہیے. چلو ٹھیک ہے، رے کی جاگیر اپروو کراتے ہیں آپ کے لیے، لیکن یہ کام چھوٹا سا کام ہے، یہ آپ کر کے آ جائیں. تو یہ آ جاتے ہیں نا لالچ میں، اور وہ خوف سے لوگ ڈر کے وہاں باہر نہیں نکلتے ہیں. یہ دوسری وجہ ہے، خوف ہے یا لالچ ہے. یہ کیوں ہے ایک انسان کے اندر؟ یہ بنیادی سبب آپ اس کو ڈھونڈیں، وہ کیوں ہے؟ ہم کیوں خاموش ہیں؟ ہم اگر اس طرح بولیں گے کہ بھئی غزہ میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں کے جو مظالم ہیں اس کے اوپر ہم بولیں گے، ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹی ہمیں بلائے، ایکسپلینیشن کال نکل جائے اور ہماری نوکری. یہ ہے نا خوف تو ہے. لیکن دیکھیں اسی اسنا میں آپ دیکھتے ہیں کہ MIT کے اندر، ییلے کے اندر، USA کی بہت بڑی یونیورسٹیز ہیں، نمبر 1 اور نمبر 2 یونیورسٹیز ہیں ییلے میں، اور MIT کے اندر، اور کیلیفورنیا یونیورسٹی کے اندر، اور برکلے یونیورسٹی کے کیمپس میں جو نمبر 2 ہے یا نمبر 1 ہے. کبھی وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ نکل آتے ہیں. اور یہ بڑی حیرت ہوئی میں نے وہاں پہ جب دیکھا نا کہ انہوں نے ایک ماڈلز بنائے بچوں کے، کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازے بنا کے، اور انہوں نے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی. یہ دیکھیں، ہم ان کی طرف سے آپ کو توجہ دلاتے ہیں. ہم کسی بھی مذہب کے ہیں، کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، کسی بھی پروفیشن میں ہم جا رہے ہیں، لیکن ہم ہیں ان مظلوم کی. وہ نکل آئے باہر اور ہزاروں کی تعداد میں نکل آئے. اور صرف اسٹوڈنٹس نہیں نکلے، وہاں کے پروفیسرز بھی، اور بہت سارے لوگوں نے اپنی
یہ جو اسٹوڈنٹ شپ ہے وہ گنوائی، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نوکریاں گنوائیں، جیلوں میں چلے گئے، کچھ مارے بھی گئے، لیکن نکل آئے۔ ہمیں اس قسم کے سامنے مناظر ہیں، پہلے بھی اور اب بھی۔ ایک واقعہ تاریخ کا آپ کی گوش گزار، جب مولا حسین نے اعلان کیا نا مکے میں کہ میں جا رہا ہوں، مکے سے حج بھی نہیں کر رہا ہوں، اور لوگوں کو دعوت دی کہ میرے ساتھ اگر کوئی چلے، میں اپنی اس تحریک اور اس جد و جہد میں اس کو شامل کرنے والا ہوں۔ تو اسی اسنا وہاں مکے میں عبداللہ ابن زبیر، بہت بڑا نام، ان سے ملاقات ہوئی مولا کی، اور مولا نے ان کو دعوت دی۔ تو کیا فرماتے ہیں عبداللہ ابن زبیر؟ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ میرے جو بیٹے ہیں ان کو کوفے کے قریب ظلم کے ساتھ مارا جائے گا، اور ان کے سینے میں تلواریں لگیں گی۔ تو میں چاہ رہا ہوں، عبداللہ ابن زبیر یہ دیکھیں خوف کس طرح دلا رہے ہیں، کہتے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ کم از کم آپ وہاں نہ جائیں اور اس شہادت سے آپ کنارہ کش ہو جائیں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے دو فرزند ہیں، ایک میں ہوں، ایک میرے بڑے بھائی تھے، وہ تو اب ظاہری طور پر دنیا میں نہیں ہے، میں ہی ہوں۔ تو میں کیسے، جب رسول اللہ نے کہا ہے کہ قربان ہوگا میرا بیٹا کوفے کے قریب، تو میں اس صادق رسول کے اس صادق قول کو صادق کرنا چاہتا ہوں عملی طور پر، اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ اب دعوت بھی مل گئی، حجت تمام ہو گئی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر میں چلا جاؤں گا، تو پہلی بات انہوں نے کیا کہی، انہوں نے کہا کہ میری جو کھیتی باڑی ہے نا، وہ یہ یزید کے لوگ جو ہے نا وہ تباہ برباد کر دیں گے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ان سے بڑی زمینیں دوں گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اصل میں میرا جو قبیلہ ہے وہ بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا۔ اب یہ ہے عصبیت، یہ ہے ایفیلیشن، یہ ہمیں وہاں لے جاتی ہے۔ یہ ہے تیسری وجہ، ایک ہے خوف، ایک ہے عصبیت، جو اٹیچمنٹ ہے، جو ایفیلیشن ہے وہاں، اور تیسری وہاں اپنے قبیلے کی کیا کہتا ہے کہ وہ ہے میرا کنبہ، میری فیملی، یہ ابن زیاد میری فیملی کو تباہ کر دے گا۔ اب یہاں پہ مولا حسین خاموش ہو جاتے ہیں، فرماتے کچھ نہیں، خاموش ہو جاتے ہیں اور سر کو نیچے کر دیتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ کسی کا بھی خاندان ہو، کیا رسول اللہ کے حرم سے زیادہ ہے؟ کسی کا بھی حرم ہو، کیا رسول اللہ کے حرم سے زیادہ ہے؟ کیا کسی کی بہن ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے زیادہ ہے؟ تو یہاں تو نہ کوئی قبیلہ چلے گا، نہ کوئی پارٹی چلے گی، نہ کوئی زمین چلے گی، نہ کوئی کھیتی باڑی چلے گی، صرف ایک نام چلے گا کہ اگر اسلام بچتا ہے، اگر اللہ کا نام بچتا ہے تو مجھے حسین کا ساتھ دینا ہے، چاہے حج کو چھوڑنا پڑے۔ حج بچے گا تب جب حسین کا ساتھ دیں گے۔ یہ ہے حسین کی دعوت۔ اب ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ایک مولا علی کے دشمن، اس کا واقعہ ہے، علی مولا کے ایک شیعہ سے سامنا ہوا،
تو کہتے ہیں کہ ارے آپ وہ ہیں نا عدی ابن حاتم؟ ہاں میں ہوں۔ کہتے ہیں کہ این طرفات، آپ کے جو بیٹے ہیں تعارف اور تعریف، ان کے بارے میں پوچھتا ہے، ٹوکتا ہے، روکتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کے وہ بیٹے کہاں ہیں؟ ٹوکتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے میرے بیٹے علی کے قدموں پہ نثار ہو گئے، قربان ہو گئے۔ تو یہ مڑ کے جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ علی نے اپنے بیٹے بچا لیے اور تمہارے بیٹوں کو قربان کر دیا صفین میں۔ تو یہ رو کے کہتا ہے علی مولا کا شیعہ، کہتا ہے کہ مجھے اپنے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ میں ابھی تک کیوں زندہ ہوں جبکہ میرے مولا شہید ہو چکے ہیں۔ یہ ہے علی کا ماننے والا اور حسین کا ماننے والا۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، جو علی نے کیا ہے، جو حسین نے کیا ہے، مجھے اسی طرح قربانی دینی ہے، دور کوئی بھی ہو۔ اس وجہ سے آج کے نوجوانوں نے یہ یوم حسین کا اہتمام کر کے ہمارے اس ماحول کو متوجہ کیا ہے، ہماری یونیورسٹی کو متوجہ کیا ہے، ہمارے جو اکابرین ہیں یہاں پہ جو پروفیشنلز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو متوجہ کیا ہے کہ دیکھیں آپ کا پروفیشن جو بھی ہے، آپ کی جو بھی پروفیشنل لائف ہے، اس کو آپ اپنے طور پر رکھیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لمحہ ہوتا ہے کہ بندہ توجہ کرتا ہے اور ڈیولپ ہو جاتی ہے اس کی روح، اور وہ توجہ کر کے اس طرف چل پڑتا ہے، ایک انقلاب اس کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ یہ انسان کے جسم میں نہیں ہے۔ جسم اگر اچانک بڑھنا شروع ہو، اب وہ بھی میں ڈاکٹرز کے سامنے بول رہا ہوں، آپ تو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ جسم بڑھتا ہے، وہ بھی گریجولی بڑھتا ہے، تو نیچرل فینامنا ہے۔ اگر اچانک بڑھے، کہیں پہ ایک جسم کا حصہ ایک دم سے بڑھ جائے تو آپ کہیں گے کہ یہ اس کو بیماری ہے، یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ اور اچانک کوئی بندہ پورا جسم اس کا سکڑ جائے یا پھول جائے تو بھی آپ کہیں گے کہ یہ نیچرل فینامنا کے خلاف ہے، یہ اس طرح نہیں، وہ گریجولی بڑھتا ہے اور وہ ہے نیچرل۔ لیکن روح میں ایسا نہیں ہے، روح ایسا ہے اور انسان کا دل و دماغ ایسا ہے کہ ایک دم سے جو اگر سمجھ میں آ جائے بات تو پھر بندہ ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے۔ ایسی کیسی مثالیں ہیں ہمارے پاس۔ بس یہ آخری بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دن ہے نا یوم حسین، ہمارے لیے ایک چند لمحات ہم بیٹھے ہیں، اس میں اگر ہماری توجہ وہاں ہو جائے کہ ہم حسین کی طرف زندگی کی نہج اور جو طریقہ کار ہے مولا حسین کی طرف ہو جائے تو کیا کہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں یہ ممکن ہے، یہ ہمیں کربلا نے سکھایا ہے کہ حر نے پوری زندگی، اور وہاں پہ بھی ایک اعلیٰ مقام تھا یزیدی فوج میں اس کا، لیکن شب عاشور اس کو جب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں حق کہاں ہے اور مجھے کیا کرنا ہے، تو پھر خود بھی آ گئے، بیٹے بھی آ گئے، اپنے جو غلام تھے اس کے ساتھ آ گئے، اور آ کر حسین مولا سے معافی مانگ کر اور قربانی پیش کر دی۔ ہماری زندگی کیا ہے، کسی طرح بھی ہے، کہیں بھی کس طرح بھی گزر رہی ہے، لیکن یوم حسین نے ہمیں اگر متوجہ کر دیا ہے
ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دن کے بعد ہماری زندگی کی کایا پلٹ جائے، یہ طرح پاسبل ہے، اور اس طرح بدلا۔ ایک اور نام ہے کربلا کا، زہیر ابن کین۔ یہ انسانی کردار ہے، اس لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ لوگ کہیں گے امام حسین تو ایک اعلیٰ اور الہی شخصیت ہیں اور ایک معصوم ہیں، اور کہاں وہ کہاں ہم۔ یہ بھائی ان کے مرید ہیں، ان کے شیعہ ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ہو رہے۔ ایک زہیر ابن کین کی ابھی میں نے مثال دی۔ زہیر مولا سے اور مولا کے قافلے سے دور دور رہتا تھا، اور ان کی کوشش تھی کہ وہاں کی جو صدا ہے، دعوت ہے، وہ نہ ملے، لیکن مولا حسین نے دعوت دی، لوگوں کو بھیجا، پیغام بھیجا اور دعوت دی نا، اور پھر ایک دم وہ چینج ہو گئے۔ زہیر جو شہداء کی لسٹ آپ دیکھیں گے، ایک اعلیٰ مقام ہے زہیر ابن کین کا۔ بس ایک دم سے انسان کی قسمت بدل جاتی ہے۔ اور ابھی ایک اور مثال آپ نے سنی، وہ تو عیسائی تھے، رومن سفیر کی بات کی ہمارے بھائی نے، ڈاکٹر مختار نے، کہ رومن سفیر تھے، وہاں پہ یزید کے دربار میں روم کی ریپریزنٹیشن کے لیے آئے تھے، ایک ایمبیسڈر تھے، ایک غیر از اسلام مذہب کو ماننے والے تھے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ نہیں، اب یہ موقع ہے کہ مجھے قسمت بدلنی ہے، تو اس نے کیا کیا، ایک دم سے مولا سے کہا کہ مولا میں آپ کے لیے، میں آپ کے وار ہو جاتا ہوں، قربان ہو جاتا ہوں، اور ہو گئے۔ تو اس طرح یہ یوم حسین ہمیں ایک سوچنے کا اور تبدیل ہونے کا ایک موقع ہے۔ انشاءاللہ یہ جو نوجوان ہیں، انہوں نے ہمیں ایک موقع فراہم کیا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اسی حال میں، جب آج سے تقریباً 40 سال پہلے جب آلمانی صاحب پرنسپل ہوا کرتے تھے یہاں پہ، اور موریانی صاحب یہاں پہ ہوا کرتے تھے، اس دور میں یہاں یہ یوم حسین منعقد ہوتا تھا۔ اس کے بعد ان نوجوانوں نے کچھ سالوں سے یہ کوشش کی ہے۔ ایک دفعہ پھر میں ان کے لیے دعا گو ہوں اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ خدا ان کی ان زحمات کو قبول فرمائے۔ بڑی مہربانی۔